ناظرین، آج ایک بہت بڑا نام ہم سے بچھڑ گیا جو کئی دہائیوں تک ہمیں انٹرٹین کرتا رہا، اسکرین کی زینت بنا رہا، جس کے نام پر ٹکٹ بکتا تھا۔ جی ہاں، میری مراد نیلو بیگم سے ہے۔ نیلو 60 کی دہائی میں اردو فلموں کی سب سے مقبول اداکارہ تھی۔ فلمی دنیا میں چند ایک اداکارائیں جو حقیقی بام عروج تک پہنچی، ان میں نیلو کا نام سر فہرست ہے۔ وہ حقیقی حسن کی ملکہ تھی جن کی شہرت سرحد پار بلکہ پوری دنیا تک پھیل گئی۔ وہ سٹارڈم اور گلیمر کی دیوی تھی۔ ایک وقت تھا کہ انہی کے پہناوے فیشن بن جایا کرتے تھے، انہی کی باتیں زبانیں زد عام ہو جاتی، اور یہ وہی نیلو ہے جسے شاہ ایران کے آگے رقص کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ اپنے دور کی سب سے بڑی اداکارہ تھی۔ لیکن انہوں نے کسی شاہ باغ کو نہ مانا اور کوڑے کھانے کے باوجود یوں خود کو نیلام نہ کیا، اور یہ وہی نیلو ہے جس پر کئی لازوال گیت فلمائے گئے جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سنے اور گائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی نیلو ہے جو پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم کی ہیروئن تھی، جس نے فلمی دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور فلموں کا بزنس عروج پر لے گئی۔ اور آگے چل کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان سے بھارتی فلموں کا صفایا ہو گیا، لیکن آخرکار وہ جوانی کی شوخیاں، وہ فلمی پردہ کی چکا چوند، وہ مداحوں کی مڈ بھیڑ، وہ لمبی قطاریں اور فلم بینوں کی واہ واہ آخرکار رخصت ہو گئی، اور نیلو بیگم اپنی زندگی کے آخری 30 سال گمنامیوں میں گزارنے کے بعد آج جہان فانی سے بھی رخصت ہو گئی۔ دنیا کی وہ سب آسائشیں، لذتیں، پر آسائش گاڑیاں اور مخمل کا بستر سب چھوڑ کر اندھیری قبر میں جا سوئیں، جو کہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ پھر تم کہو گے کہ ٹاسک وہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ نیلو بیگم ایک عرصہ سے علیل تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں کینسر کا مرض لاحق تھا جس کا کافی عرصہ سے علاج جاری تھا۔ کچھ روز قبل انہیں لاہور کے نیشنل ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جہاں انہوں نے اپنی آخری سانسیں دیں اور جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ نیلو بیگم نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سوگواران میں چھوڑا ہے۔ ان کا جنازہ رہائش گاہ پر ہی پڑھایا گیا، جہاں پر شوبز کے بڑے ستاروں نے شرکت کی اور اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ دنیا میں جہاں جہاں نیلو بیگم کے مداح موجود ہیں، سب نے ان کی اچانک موت پر رنجیدگی کا اظہار کیا ہے۔ شان شاہد نے خود اپنی والدہ کی موت کی خبر کو ویریفائی کیا۔ نیلو بیگم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ اگر نیلو کے عروج و زوال کا موازنہ کرے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے اس نشیب و فراز کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ البتہ باقی اداکاراؤں کی نسبت نیلو اس لیے خوش قسمت رہی کہ انہیں ایک محبت کرنے والا حقیقی شوہر ملا، مگر بدقسمت بھی تھی کہ ان کے ساتھ زندگی وعدہ وفا نہ کر سکی، اور وہ دنیا میں نیلو کو اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اور نیلو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جس طرح پرورش کی، وہ ایک درخشندہ مثال ہے۔ نیلو کوئی عیاش اداکارہ نہیں تھی، حالانکہ دولت اور حسن کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کئی بڑی بڑی اداکارائیں رنگینیوں میں کھو گئیں اور ایک کے بعد دوسرے سے عشق لڑایا، مگر نیلو ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک فلمی طوائف اور اداکارہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک مہذب لڑکی بھی چاہے تو باعزت طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ حالانکہ نیلو ایک کرسچن بیک گراؤنڈ سے آئی تھی، لیکن نیلو نے کبھی غیرت پر اکتفا نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جنرل ایوب کے دور میں شاہ آف ایران کے آگے رقص نہ کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نیلو 60 کی دہائی میں اردو فلموں کی سب سے بڑی اداکارہ تھی۔ شاہ آف ایران پاکستان کے دورہ پر آیا تو نواب آف کالاباغ نے نیلو کو رقص کرنے کے لیے بلوایا، جس پر نیلو نے سختی سے منع کر دیا، لیکن ظالم حکمران کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہیں اٹھانے کے لیے پولیس کو بھیج دیا۔ پولیس نے روایتی طور پر نیلو سے بہت بدتمیزی کی، اور اس بے عزتی کی تاب نہ لاتے ہوئے نیلو نے بہت ساری خواباور گولیاں کھا لیں، لیکن خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر معروف فلم ساز ریاض شاہد نے نیلو سے شادی کر لی، اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں سے شان شاہد بھی ایک ہیں جو کہ فلم انڈسٹری کا بڑا نام ہے۔ نیلو نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے فلمی دنیا کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن شادی کے کچھ سالوں بعد ہی ریاض شاہد کا انتقال ہو گیا اور نیلو اکیلی رہ گئیں، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ پھر فلموں میں قدم رکھا۔ نیلو وہ واحد اداکارہ ہیں جنہیں فلمی دنیا میں دوبارہ آنے پر بھی کامیابی ملی، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا۔ نیلو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ نیلو کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ان کے شوہر نے ان کے لیے کافی اثاثے چھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیلو نے بھی آنے والی دولت کو اڑایا نہیں، بلکہ اسے جمع کیا
اور برے وقت کے لیے بچائے رکھا اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں ان کا عالیشان گھر تھا۔ نیلو کو فلمی دنیا کو چھوڑے ہوئے دہائیاں گزر چکی تھیں۔ انہوں نے شان کو فلمی دنیا میں متعارف کروانے کے بعد خود چھٹی لے لی تھی اور تب سے ایک خاموش زندگی گزار رہی تھی۔ نیلو لاہور کے علاقے گلبرگ 3 میں واقع ایک عالیشان گھر میں اپنے بیٹے شان شاہد اور اس کی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر رہی۔ نیلو کی خاموش زندگی کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مذہب کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور دیگر مذہبی فریضے بھی سر انجام دیتی رہیں۔ کبھی کبھار ساتھی فنکاراؤں سے ملنے بھی چلی جاتی یا پھر کوئی ان کا مہمان بن جاتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، جیسا کہ اداکارہ میرا، صاحبہ، سائمہ اور ریشم سمیت اداکاروں میں صاحبہ کے شوہر ریمبو اور سید نور وغیرہ کا آنا جانا رہتا تھا۔ اور زیر نظر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریشم سیلفی لے رہی ہیں، جس میں ایک طرف سید نور اور ان کی بیوی اور دوسری طرف شان اپنی بیوی کے ساتھ اور درمیان میں نیلو بیگم بیٹھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رات کو نیلو بیگم کا انتقال ہوا تو ریشم اور میرا اطلاع ملتے ہی ان کے گھر پہنچی۔ دونوں کافی دیر تک تعزیت کے لیے بیٹھی رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ منور ظریف کی بیگم نیلو کی کزن تھی، لیکن اس بارے میں معلوم نہیں کہ ان کا اب تعلق کیسا تھا۔ پاکستان کی بہت ساری اداکاراؤں نے غفلت کی زندگی گزاری اور ایسے ہی دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن نیلو کو موقع ملا کہ وہ رب کو یاد کر سکیں اور مذہبی فریضے بھی سر انجام دے سکیں۔ دنیا کی یہی تلخ حقیقت ہے۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ موت دا سن کے نہ روڑ اکھیاں چپانی، ٹر گئے نبی محمد سرور من تقدیر ربانی۔ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کوٹھیاں بنگلے یہیں رہ جانے ہیں، اس لیے ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں اعمال کام آئیں گے۔ دنیا میں کتنا نام اور پیسہ کمایا اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ نیلو کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا۔ پھر تم کہو گے کہ ٹاسک وہ تو ہوگا۔ یہ ہوگا